اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بلغ العلا بکمالہ کشف. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم بالغ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک غلام ہے زید بن حارثہ. یہ بکتے بکتے مکہ میں آئے تو ان کو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خرید لیا. اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی ہوئی سیدہ خدیجہ سے تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ جو زید بن حارثہ غلام تھے یہ تحفے میں حضور کو پیش کیے اور ساتھ میں عرض کی کہ آقا اپنے ذاتی کام جو آپ کرتے ہیں آج سے زید بن حارثہ کیا کرے گا. اب یہ جو زید بن حارثہ ہیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے اور یہ ایک واحد صحابی ہے جن کا نام قرآن میں ذکر ہے زید بن حارثہ. اس کے علاوہ کسی صحابی کا نام قرآن میں نہیں ہے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ذاتی کام تھے آپ کے گھر کے جو کام کاج ہوتے تھے وہ زید بن حارثہ کیا کرتے تھے. زید بن حارثہ کے جو چچا تھے وہ ایک بہت بڑے تاجر تھے. ایک مرتبہ وہ تجارت کی غرض سے مکہ آئے تو ان کو علم ہوا کہ میرا بھتیجا مکے میں غلام ہے. انہوں نے دیکھ لیا اور زید بن حارثہ کی جو والدہ تھی وہ رو رو کے جدائی میں نبینہ ہو چکی تھی اور والد کی یہ خواہش تھی کہ مجھے علم ہو جائے کہ میرا بیٹا کہاں پہ ہے تو میں اپنی ساری جائیداد بیچ کے اپنے بیٹے کو ضرور لے کے آؤں گا. اب زید بن حارثہ نے جب مکے میں حضور کی غلامی اختیار کی آپ کے چچا نے آپ کو دیکھ لیا تو واپس جا کے زید بن حارثہ کے والد حارث کو بتایا کہ اے بھائی میں اپنے بھتیجے اور تیرے بیٹے کو مکے میں دیکھ کر آیا ہوں, وہاں پہ وہ غلام بنا ہوا ہے. آپ کے والد نے اپنی ساری جائیداد بیچی اور پیسے لیے اور مکے آ گئے. مکے آ کے مکے والوں سے پوچھا کہ یہاں پر ایک غلام ہے جس کا نام زید ہے, وہ کس کا غلام ہے؟ تو مکے والوں نے کہا کہ وہ اس کا غلام ہے جو سب کا ہی آقا ہے, وہ تو حضور کا غلام ہے. آپ کے والد حضور کی بارگاہ میں پہنچے, آ کر اپنی کل جائیداد جو تھی جو بیچی ہوئی تھی اس کے پیسے حضور کے سامنے رکھے اور عرض کرنے لگے کہ میرا بیٹا آپ کا غلام ہے, یہ اس کی قیمت لے لے اور میرا بیٹا میری سپرد کر دیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی زید بازار کسی کام سے گئے ہیں, آتے ہیں, زید آئے گا تو اس سے پوچھ لینا, اگر وہ تمہارے ساتھ جانا چاہے تو بیٹا بھی لے جانا, پیسے بھی لے جانا, میں اس کی رقم نہیں لوں گا, لیکن زید سے پوچھ لو کہ وہ جانا بھی چاہتا ہے کہ نہیں جانا چاہتا. اب زید بن حارثہ جب آئے, حضور جلوہ گھر ہیں, زید بن حارثہ کے والد, آپ کے چچا اور دیگر رشتہ دار حضور کے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ سے پوچھا, ہاں زید ان کو جانتے ہو؟ عرض کی جی ہاں جانتا ہوں, یہ میرے والد ہیں, یہ میرے چچا ہیں, یہ میرے رشتہ دار ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ سے کہا کہ یہ تمہیں لینے آئے ہیں اور میں نے ان سے کہا ہے کہ اگر زید جانا چاہے تو تم زید کو لے جاؤ, رقم بھی لے جاؤ, میں اس کی رقم نہیں لوں گا. تو زید کیا تم ان کے ساتھ جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سوال کیا تو زید بن حارثہ خاموش کھڑے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سوال پھر دہرایا, زید تم جانا چاہتے ہو یا یہیں پہ رہنا چاہتے ہو؟ زید بن حارثہ پھر خاموش کھڑے. تیسری بار حضور نے پوچھا, زید تم نے ہمارے پاس رہنا ہے یا ان کے ساتھ جانا ہے؟ تو زید بن حارثہ نے جو جواب دیا اس کا اگر اردو ترجمہ کریں تو اعلیٰ حضرت نے یوں لکھا, آقا تیرے ٹکڑوں پہ پلے, اب غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال. آقا تیرے ٹکڑوں پہ پلے,
اب غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ حضور آپ کو چھوڑ کے اب کہاں چلا جاؤں؟ زید بن حارثہ نے جانے سے انکار کر دیا۔ زید بن حارثہ کے والد حارث کہنے لگے زید تم آزادی کو چھوڑ کے اس غلامی کو ترجیح دیتے ہو؟ تو زید کہنے لگے ابا جی دنیا کی ساری آزادیاں اسی غلامی پہ قربان ہیں۔ اب جب زید بن حارثہ کی وفا دیکھی، حضور نے ان کی محبت دیکھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کو متبنہ بنا لیا۔ متبنہ کہتے ہیں منہ بولا بیٹا، لے پالک بچہ۔ اب حضور ان کو اپنا منہ بولا بیٹا کہنے لگے، اور عرب کے اندر یہ دستور تھا کہ جس طرح حقیقی بیٹے کو پروٹوکول ملتا تھا، اسی طرح لے پالک بچے کو بھی پروٹوکول ملتا تھا۔ اور عرب کے اندر جب وراثت تقسیم ہوتی تھی تو جس طرح حقیقی بیٹے کو وراثت ملتی تھی، اسی طرح لے پالک بیٹے کو بھی وراثت ملتی تھی۔ اب یہ پورے مکے میں مشہور ہو گیا کہ زید بن محمد، یہ جو زید بن حارثہ ہیں یہ زید بن محمد ہیں، یہ محمد کے بیٹے ہیں۔ اب یہ شور ہو گیا۔ اب اللہ رب العزت نے اس رسم کو توڑنا تھا، کیونکہ جو لے پالک بیٹا ہوتا ہے وہ حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہوتا، اور اسی طرح جو لے پالک بیٹا ہوتا ہے اس کو وراثت میں حصہ اپنے سگے والد کی طرف سے ملتا ہے، پالنے والے کی طرف سے نہیں ملتا۔ لیکن عرب کا دستور الٹ تھا کہ وہ لے پالک کو حقیقی بیٹا سمجھتے تھے اور وراثت میں حصے دار بھی سمجھتے تھے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب منہ بولا بیٹا بنایا، عرب میں شور ہوا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس رسم کو اس طرح توڑا کہ زید بن حارثہ نے نکاح کیا سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے، اور کچھ عرصے کے بعد زید بن حارثہ نے سیدہ زینب کو طلاق دے دی۔ سیدہ زینب کو جب طلاق ہو گئی تو اس کے بعد سیدہ زینب سے نکاح خود حضور نے کر لیا۔ اب عرب کے اندر یہ شور ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہو سے نکاح کر لیا ہے، اپنے بیٹے کی بیوہ سے نکاح کر لیا ہے۔ لیکن شریعت میں تو ہے کہ جو لے پالک بیٹا ہوتا ہے وہ حقیقی بیٹوں کی طرح، لہٰذا اس کی بیوی سے نکاح کرنا جائز ہوتا ہے۔ اب جب عرب میں یہ شور ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کی بیوہ سے نکاح کر لیا ہے، انہوں نے اپنی بہو سے نکاح کر لیا ہے، تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے بالغ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، کیونکہ جب وہ باپ نہیں ہے تو پھر اس کی بیوہ سے نکاح کرنا بھی جائز ہے۔ ساتھ اللہ نے ایک اور آیت نازل فرمائی ادعوہم لآبائہم ہوا اقسط من عند اللہ، جو لے پالک بچے ہیں ان کو ان کے اصل باپوں کے نام سے پکارو۔ اب یہ شریعت کا مزاج ہے، شریعت کا حکم ہے، اگر کسی بندے نے اپنے بہن بھائی سے یا کسی اور عزیزوں سے بچہ لے کے پالا ہوا ہے تو اس بچے کی ولدیت میں جب بھی نام آئے گا تو اس کے اصل والد کا آئے گا، پالنے والا اس کو اپنا نام نہیں دے سکتا۔ کاغذات کے اندر بھی اور بلانے کے اندر بھی بچے کے آگے اس کے اصل باپ کا نام آئے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، قرآن پاک کی آیت ہے۔ ہاں اب ایک بچہ ہے جو روڈ سے ملا ہے، اس کی ولدیت کا معلوم ہی نہیں ہے، تو اس کی ولدیت میں اب ہمارے قانون یہ کہتا ہے کہ شناختی کارڈ بنانے کے لیے آپ کو ولدیت چاہیے، تو جس کے ولدیت کو ہم معلوم نہ کر پائیں اس کے لیے ہے کہ کاغذات کی حد تک تو بندہ اپنا نام دے دے، لیکن بلانے کے لیے اس کی ولدیت میں عبداللہ بولا جائے گا کہ اس کا باپ عبداللہ تھا، یعنی اللہ کا بندہ تھا، اس کو اپنا نام بلانے کے لیے نہیں دے سکتے۔ اب اللہ رب العزت نے اس رسم کو توڑ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم بالغ مردوں میں، کیونکہ رجال لفظ آیا ہے اور رجال کہتے ہیں بالغ مرد کو، بچے کو کہتے ہیں صبیٌ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بالغ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 بیٹے عطا کیے اور تینوں ہی چھوٹی عمر میں وصال کر گئے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے اگر بالغ ہو جاتے، بڑے ہو جاتے، تو 2 ہی صورتیں تھیں، یا تو وہ نبی ہوتے یا وہ نبی نہ ہوتے۔
اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے بڑے ہو جاتے اور نبی بنتے تو ختم نبوت کا تاج جو حضور کے لیے خاص تھا وہ آگے چلا جاتا اور حضور کے بعد نیا نبی آ جاتا. اور اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے بالغ ہوتے اور نبی نہ بنتے تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کمی تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ گزشتہ نبیوں کے بیٹے جب بڑے ہوئے تو اللہ نے ان کو بھی نبی بنایا. اور اگر محبوب کے بیٹے نبی نہ بنتے تو پھر سارے کہتے دیکھو جی پچھلے نبیوں کے بیٹے تو نبی بنے اور محبوب کے بچے نبی نہیں بنے. اس لیے اللہ رب العزت نے یہ بھی نہیں ہونے دیا وہ بھی نہیں ہونے دیا. اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں کو بچپن میں ہی اپنے پاس بلا لیا کہ محبوب تیرے بچے تو قربان ہو سکتے ہیں لیکن ختم نبوت کا تاج کسی اور کے پاس نہیں جا سکتا. ختم نبوت کا تاج تیرے پاس ہی رہے گا. اب میں نے صرف مختصر 4-5 نشانیاں ذکر کرنی ہے, آپ نے اس کو توجہ کے ساتھ سمجھنا. میں گفتگو کو مختصر کرتا ہوں. جو نبی ہوتا ہے اس کی چند خصوصیات ہوتی ہیں, چند نشانیاں ہوتی ہیں. میں اردو زبان میں بڑے سادے لفظوں میں بولوں گا, آپ نے میرے ساتھ تکرار کرنا ہے تاکہ آپ کو یہ سادی سادی باتیں یاد رہیں اور کل کو کوئی بدبخت قادیانی آپ کو تنگ نہ کر سکے, کیونکہ یہ ایسے خبیث ہیں ان کا مرنے سے پہلے پتہ ہی نہیں چلتا. ان کے جنازوں پر ان کا علم ہوتا کہ یہ ہیں کون. یہ مسلمانوں سے ایسے گل مل کے رہتے ہیں. اصل میں آج یہ موضوع رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ کل 7 ستمبر گزرا. 7 ستمبر 1974 کے اندر ہمارے پاکستان کے آئین نے بھی, ہماری سپریم کورٹ نے بھی کہا کہ قادیانی کافر ہے. ایک مسئلہ سن لیں پھر میں نشانیوں کی طرف آتا ہوں. ہندو ہے, سکھ ہے, عیسائی ہے, یہودی ہے, ان کے ساتھ آپ کاروبار کر سکتے ہیں, لین دین کے معاملات کر سکتے ہیں, لیکن اس حد تک کہ ان کا مذہب آپ کو پسند نہ آنے لگ جائے, اس حد تک کہ وہ ان کا دین آپ پر غالب نہ آ جائے. کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارا ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ کے نزدیک جو سب سے زیادہ پسندیدہ دین ہے وہ دین اسلام ہے. تو اب کافر ہندو ہے, سکھ ہے, عیسائی ہے, یہودی ہے, ان کے ساتھ آپ کاروبار کر سکتے ہیں, لیکن قادیانی کے ساتھ آپ کاروبار بھی نہیں کر سکتے. نہ ان کو چیز بیچ سکتے ہیں, نہ ان سے خرید سکتے ہیں, نہ ان کی خوشی میں شریک ہو سکتے ہیں, نہ ان کے دکھ میں شریک ہو سکتے ہیں, نہ ان کی خبر لینے جا سکتے ہیں, نہ ان کا جنازہ پڑھ سکتے ہیں. اب نبی کی جو نشانیاں ہوتی ہیں, خصوصیات ہوتی ہیں, میں بالکل مختصر سے بیان کرتا ہوں. نبی کی پہلی نشانی یہ ہوتی ہے, نبی پر وحی نازل ہوتی ہے, نبی وحی لکھتا نہیں ہے. پہلی نشانی کیا ہے جی؟ نبی پر وحی, نبی کتابیں لکھتا. ان کے کانے نے 800 کے قریب کتابیں لکھی ہیں, اور نبی کی نشانی ہوتی ہے کہ نبی لکھتا بلکہ نبی پر جو ہے وحی نازل ہوتی ہے. تو پہلی نشانی کیا ہے نبی کی کہ نبی پر وحی, نبی کتابیں لکھتا, اور اس نے 800 کے قریب کتابیں لکھی. تو اس کا لکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ نبی, اگر نبی ہوتا تو اس پر وحی. اور ایک بات کو اور یاد رکھیں, مفتی احمد یار خان نعیمی تفسیر نعیمی میں لکھتے ہیں, لکھتا وہ بندہ ہے جس کو بھول جانے کا ڈر ہو. جیسے میں کچھ چیزیں لکھ لیتا ہوں تاکہ مجھے بھول نہ جائیں. جیسے ہم سٹامپ پیپر کیوں لکھتے ہیں کہ اگر اگلا بندہ بھول جائے یا وعدے سے مکر جائے تو ہم اس کو تحریر دکھا سکیں کہ تمہارا معاہدہ کیا ہوا تھا. تو لکھا اس لیے جاتا ہے تاکہ بندہ بھول, اور نبیوں کو بھولنے کا ڈر ہی نہیں ہوتا. اور اس کا کتابیں لکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ نبی, حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حافظے کی تو کیا ہی بات ہے. جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, عرض کیا آقا آپ سے باتیں سنتا ہوں, کچھ یاد رہتی ہیں کچھ بھول جاتی ہیں, حافظہ بڑا کمزور ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی, چلو بنایا اور کہا ابو ہریرہ اپنی چادر بچھاؤ. چادر بچھائی, حضور نے اپنا چلو اس کے اندر رکھا, کہا چادر لپیٹ لو, لپیٹی, کہا اپنے سینے لگا لو. ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور کے چلو بری چادر کو جب میں نے سینے لگایا, اس دن کے بعد جو بھی بات سنتا ہوں کبھی بھولتی بھی نہیں ہے. یار حضور اپنے غلاموں کو ایسا حافظہ دیتے ہوں تو حضور کے حافظے کی شان کیا ہوگی یار. پھر نبی کی دوسری نشانی یہ ہوتی ہے کہ نبی جو کہہ دیتا ہے وہ ہو جاتا ہے.
اور اس کانے نے آج تک جو بھی کہا کچھ بھی نہیں ہوا، ہمیشہ اس کا الٹ ہوتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، صحابی تھے، حاضر ہوا، عرض کیا آقا میں بڑے دور کے علاقے سے آیا ہوں، ہمارے علاقے میں یہودی بھی رہتے ہیں، عیسائی بھی رہتے ہیں اور مسلمان بھی ہیں، ہم نے مل کے ایک کنواں کھودا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہو گیا کہ اس کنویں کا پانی اتنا کڑوا ہے کہ قابل استعمال نہیں ہے، اور ہم مسلمانوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہمارا نبی صلی اللہ جب کسی پانی میں لعاب دہن ڈال دیں یا کلی کر دیں، اللہ اس پانی کو بھی میٹھا کر دیتا ہے۔ آقا میں آپ کو لینے آیا ہوں، آپ تشریف لائیں، اس کنویں کے اندر کلی کریں، وضو کریں یا اس میں لعاب دہن شامل کریں کہ اللہ اس کو میٹھا کر دے۔ حضور فرمانے لگے پہلے یہ بتاؤ کنویں کا نام کیا ہے؟ کہنے لگے اس کا نام ہے بیسان، اس کا معنی غلط بنتا ہے۔ فرمایا تم لوگوں نے تو نام ہی غلط رکھا ہوا ہے، آج سے اس کنویں کا نام ہے نعمان، بیر نعمان، نعمان کا کنواں۔ صحابی نے کہا آقا ہو گیا، اب چلیں؟ فرمایا جب نام بدلا تو کام بھی ہو گیا ہے، اب تم چلے جاؤ۔ صحابی گئے تو بڑے مطمئن ہیں، پرسکون ہیں، خوشی ہیں، لیکن جب باقی صحابہ نے آتے ہوئے دیکھا کہ حضور نہیں آئے تو پریشان ہوئے اور پوچھنے لگے حضور نہیں آئے؟ تو صحابی کہنے لگے حضور نہیں آئے لیکن کام ہو گیا ہے۔ اب سارے یہودیوں کو بلایا، عیسائیوں کو بلایا اور کہا کنویں کے جس کنارے سے تمہارا جی چاہے تم پانی پی کے چیک کرو۔ یہودیوں نے کنویں کے سارے چکر لگا کے ہر کنارے سے پانی پیا اور ہر طرف میٹھا پانی نکلا۔ تو یہودی کہنے لگے یار تمہارا نبی تو بڑا کمال کا نبی ہے، وہ دور بیٹھے کہہ دے تو اللہ کڑوا پانی میٹھا کر دیتا ہے، ہاتھ بڑھا کے ہمیں کلمہ پڑھا کے مدینے والے کا غلام بنا دو۔ تو اللہ کا نبی جو کہہ دیتا ہے وہ۔ تیسری بات، اللہ کا نبی کسی کا شاگرد نہیں ہوتا۔ تیسری نشانی کیا ہے؟ پھر بولیں، اللہ کا نبی کسی کا شاگرد، اور جو کسی کا شاگرد ہو وہ نبی۔ اس کانے مرزے نے اپنی کتاب میں خود لکھا ہے میں 2 بار میٹرک میں فیل ہوا ہوں، 3 بار پٹواری کا امتحان دیا تو سلیکٹ نہیں ہو سکا۔ اس نے خود لکھا کہ میرا استاد مجھے کان پکڑوا کے جوتے مارا کرتا تھا۔ آپ مجھے بتائیں جو اپنا میٹرک کا امتحان نہ پاس کر سکے اس نے لوگوں کو ہدایت دینی ہے؟ نبی کسی کا شاگرد، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا حضور کی آمد سے پہلے اس لیے وصال ہوا۔ حضور کی والدہ کا حضور کی 6 سال کی عمر ہے وصال ہو گیا، کیوں؟ قیامت تک کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ حضور نے جو سیکھا ماں باپ سے سیکھا، کیونکہ شاگرد کمال کا تیار ہو جائے تو ہر بندہ بھلا کا کہتا ہے یار اس کا استاد بڑا کمال ہوگا۔ اب حضور کو دیکھ کے کوئی یہ کہہ دیتا کہ اس کو سکھانے والا بڑا کمال ہوگا، اور حضور سے افضل کوئی ہو سکتا؟ اب حضور نے کس سے سیکھا؟ اللہ خود فرما رہا ہے الرحمن علم القرآن، وہی رحمان ہے جس نے قرآن کو سکھا دیا۔ اگر آپ اس جملے پہ توجہ کریں تو میں جلدی سے آگے بڑھنا چاہتا ہوں، آپ نے ترتیب دیکھنی ہے۔ الرحمن وہ رحمان ہے، الرحمن وہ علم القرآن جس نے قرآن، خالق الانسان پھر انسان بنایا، وہ رحمان ہے جس نے قرآن سکھایا پھر انسان بنایا۔ پہلے قرآن سکھایا پھر انسان بنایا۔ پتہ چلا کہ اللہ رب العزت نے پہلا انسان جب آدم بنایا تو اللہ پہلا انسان بنانے سے پہلے علم القرآن کسی کو قرآن سکھا چکا تھا، اس لیے فرمایا الرحمن وہ رحمان ہے، علم القرآن جس نے قرآن سکھایا، خلق الانسان پھر انسان بنایا۔ تو پتہ چلا انسان بنانے سے پہلے رحمان نے جس کو قرآن سکھایا ہے وہ کوئی اور نہیں، وہ مدینے والا رسول ہی ہے، کہ رحمان نے پہلے قرآن سکھایا پھر انسان بنایا۔ تو نبی کی تیسری نشانی کیا ہے؟ کہ نبی کسی کا شاگرد، اور جو کانا 2 بار میٹرک فیل ہو، 3 بار پٹواری کا امتحان فیل ہو، وہ نبی ہو سکتا؟ چوتھی نشانی، نبی کا جہاں وصال ہوتا ہے اس کو وہیں پہ دفن کیا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد سب سے پہلا مسئلہ جو صحابہ کو درپیش آیا وہ حضور کی تدفین کا تھا، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کہاں پر ہوگی۔ صحابہ میں اختلاف ہوا، بعض صحابہ نے کہا کہ غزوہ احد کے شہداء جہاں احد میں مدفون ہیں
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار بھی میدان احد میں بنایا جائے، بعض صحابہ نے کہا جنت البقیع میں بنا دیا جائے، بعض نے کہا جنت المعلا جو مکہ کا قبرستان ہے وہاں بنا دیا جائے۔ جناب صدیق اکبر آگے بڑھے اور کہا اس کا حل میرے پاس ہے، اور حل میں نہیں، خود حضور عطا کر کے گئے ہیں۔ نبی کی چوتھی نشانی یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نبی کا جہاں وصال ہوتا ہے اس کو وہیں پہ دفن، حضور کی جو سنہری جالیاں ہیں وہ حجرہ عائشہ ہے، سیدہ عائشہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر مبارک تھا، وہیں پہ حضور کا وصال ہوا، وہیں پہ حضور کو دفن کیا گیا۔ اور انہوں نے جو کانا نبی بنایا ہوا ہے وہ کہاں مرا تھا؟ کچھ ہی بولو، بولو کچھ نہیں ہوتا یار، واش روم میں مرا تھا۔ کہاں مرا تھا؟ تے جا کے وہ صرف فلش تے دیو، پھر اگر وہ تمہارے نزدیک نبی ہے تو جا کے سر اس کا فلش میں دو، سارے لوازمات اس کے اندر بھرو۔ تو نبی کی نشانی کیا ہے کہ نبی کا جہاں وصال ہو اس کو وہیں پہ۔ پانچویں نشانی، نبی کا نام دو لفظ ملا کے نہیں بنتا، جیسے غلام مصطفیٰ، غلام رسول، غلام احمد، یہ دو لفظ ملا کے کیا بنتا ہے؟ نام۔ نبی کا نام ہمیشہ سنگل ہوتا ہے۔ 26 کے قریب انبیاء کا قرآن میں ذکر ہے، اس کے بعد احادیث کی طرف دیکھ لیں، آدم، نوح، شیس، موسیٰ، عیسیٰ، ابراہیم، یوسف، یونس، یعقوب، سارے نبیوں کے نام سنگل ہیں، اور اس کا نام کیا تھا؟ غلام احمد۔ اگرچہ یہ احمد کا غلام نہیں تھا، کیونکہ جو احمد مصطفیٰ کے غلام ہوتے ہیں وہ چول نہیں ہوتے، تو اس کا نام کیا تھا؟ دو لفظ، اور نبی کا نام کیا ہوتا ہے؟ سنگل۔ آخری بات عرض کرنے لگا ہوں، بس اس کو سمجھ لیں، یہودی لوگ جو ہیں اگر آپ اس نقطے کو سمجھ لیں گے تو زندگی بھر آپ کا عقیدہ مضبوط رہے گا۔ یہودی لوگ موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھتے ہیں اور تورات کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں۔ یہودی کس کا کلمہ پڑھتے ہیں جی؟ ذرا جلدی بولیں ذرا، کتاب کون سی مانتے ہیں؟ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھتے ہیں اور کتاب کون سی مانتے ہیں؟ انجیل۔ ہم مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مانتے ہیں اور قرآن پر۔ اب عیسائیوں نے یہودیوں سے کہا کہ ہم تمہارے نبی موسیٰ کو نبی مانتے ہیں، تمہاری کتاب تورات کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں، تو ہم یہودی ہوئے؟ وہ کہنے لگے نہیں۔ کہا وہ کیوں؟ جب تم موسیٰ کو مان کے یہودی ہو، تورات کو مان کے یہودی ہو، تو ہم بھی مانتے ہیں۔ انہوں نے کہا تم یہودی اس لیے نہیں ہو کہ تم نے ہمارے نبی کے بعد نیا نبی مانا، ہماری کتاب کے بعد نئی کتاب مانی، اس لیے تم یہودی ہو سکتے۔ ہم مسلمانوں نے عیسائیوں سے کہا کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں، انجیل کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں، ہم عیسائی ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، تم نے ہمارے نبی عیسیٰ کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانا، ہماری کتاب کے بعد قرآن کو کتاب مانا، لہذا تم عیسائی ہو سکتے۔ ہم نے یہودیوں سے کہا کہ ہم موسیٰ کو نبی مانتے ہیں، تورات کو کتاب مانتے ہیں، تو ہم یہودی ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، کیونکہ تم نے ہمارے نبی کے بعد نیا نبی مانا، ہماری کتاب کے بعد نہیں۔ یا جب ہم عیسیٰ کو مان کے، انجیل کو مان کے عیسائی، موسیٰ کو مان کے، تورات کو مان کے یہودی، تو جو ہمارے نبی کے بعد نیا نبی مانے وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ جو بعد میں نیا نبی منا لے وہ مسلمان ہو سکتا؟ یہ روشنی لگی ہوئی ہے نا، بلب لگے ہوئے ہیں، اگر 10 کروڑ بلب ہو، کتنے بلب جی؟ تو بتائیں کتنی روشنی ہوگی؟ رات کو بھی دن نکلے گا کہ نہیں؟ اچھا 15 کروڑ 20 کروڑ یہ بلب کر لو تو کتنی روشنی ہو جائے گی؟ لیکن جیسے ہی سورج نکلے گا تو ساری روشنی، 15 کروڑ بلب کہہ رہا ہوں، لیکن جب سورج نکلے گا تو روشنی کس کی روشنی ہوگی؟ مطلب ہوا کہ 50 کروڑ بلب بھی ہوں تو سورج کے آگے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کہا سراجم منیرہ، مصطفیٰ چمکتے ہوئے سورج ہیں۔ اللہ نے اپنے محبوب کو سب سے آخر میں بھیجا ہی اس لیے ہے کہ حضور کے ہوتے ہوئے کسی اور روشنی کی ضرورت ہی نہیں ہے، جب حضور آگے تو پھر کسی کانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عقیدے پہ سلامتی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔